اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ادریس علیہ السلام آپ حضرت نوح کے والد کے دادا ہیں، اور حضرت آدم اور حضرت شیس کی نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ آپ کا اصل نام خنوق یا اخنوق اور لقب ادریس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور ان صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب ادریس یعنی بہت زیادہ درس دینے والا ہے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے تھے، یعنی آپ حضرت آدم کی زندگی ہی میں پیدا ہو چکے تھے، اور 308 سال آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے سینہ مبارکہ پر ایک سفید نشان تھا، اور یہ برس کا نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ علیہ السلام سے افضل نہ ہوتا۔ ناظرین، بہت ساری باتیں انبیاء کرام میں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ان کو اولیت عطا فرماتا ہے، یعنی بعض کام وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ابتدا اللہ تعالیٰ دنیا میں ان سے کرواتا ہے۔ جیسے دنیا میں سب سے پہلے آنے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، تو آپ اس اعتبار سے اولیت حاصل رکھتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو بھیجا۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو آپ نے سب سے پہلے دنیا میں کیے، آپ سے پہلے کسی نے بھی وہ کام نہ کیے تھے۔ وہ کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام کپڑوں کو سینا اور سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ جی ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں کو بطور لباس استعمال کرتے تھے۔ کپڑوں کو سینا یا سلے ہوئے کپڑے پہننا لوگوں کے رواج میں نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑوں کو سینا اور سلے ہوئے کپڑے پہننا استعمال کیا۔ اسی طرح قلم، یعنی آج دنیا کے اندر لوگ قلم سے لکھتے ہیں، پین سے لکھتے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اعزاز حاصل ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے قلم سے لکھنا اگر کسی شخص نے شروع کیا ہے تو وہ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ تو آج جتنے بھی لکھاری ہیں، جو لکھنے والے ہیں، جو کاتب ہیں، یہ سب حضرت ادریس علیہ السلام ہی کی برکت ہے کہ آپ نے نہ صرف لکھنا شروع کیا بلکہ لوگوں کو لکھنے کی تعلیم دینا بھی آپ نے شروع کیا، اور آج دنیا بھر میں لوگ قلم سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، ہتھیار، سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے کہ جسے آج ہم ناپ تول کر کوئی چیز دیتے ہیں، حساب و کتاب کے ذریعے دیتے ہیں، یہ سارا علم بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو ملا۔ اسی طرح علم نجوم اور علم حساب، یہ بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جیسے ستاروں کی چالیں ہیں، آسمانوں کا علم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو عطا کیا، اور آپ اس علم کو جاننے والے تھے۔ ناظرین، یہاں پر علم نجوم کی بات چلی ہے تو ایک شرعی مسئلہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ستاروں کی چال بتا رہے ہوتے ہیں، پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں کی، تو علماء کرام نے اس چیز کو منع فرمایا ہے۔ علم نجوم کے شرعی حکم اور اس سے متعلق بہار شریعت میں ہے کہ اگر اس علم سے، یعنی علم نجوم سے مقصود یہ ہو کہ اس کے ذریعے دن، سال، اوقات صلات، سمتوں کا تعین اور موسموں کے اقسام کا حال معلوم کیا جائے اور زکوٰۃ و حج کے اوقات کو جانا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں بلکہ یہ جائز ہے۔ اور اگر علم نجوم سے مقصود یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے آنے والے حوادث کو معلوم کیا جائے اور آنے والے اوقات کی غیبی خبریں بتانے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، یا ستاروں کی گردش کے دنیا پر اثرات ظاہر کرنے کے لیے اس علم کو حاصل کیا جائے، تو اس طرح اس علم کو حاصل کرنا حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نجوم کا اتنا علم حاصل کرو، یعنی ستاروں کا اتنا علم حاصل کرو
جس سے تم اپنے بحری اور بری یعنی سمندری اور غیر سمندری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ علم نجوم اگرچہ آسمانی علم ہے جو اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا، وہ ان کا معجزہ تھا، اس میں ظن و تخمین یعنی گمان و اندازے یا حسابیات کو دخل نہ تھا، وہ ایک روحانی قوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کی۔ وہ علم باقی نہیں رہا، بعد میں لوگوں نے ظن و تخمین اور حسابیات سے یعنی اندازوں سے کام لینا شروع کر دیا اور ستاروں کے اثرات کو مؤثر بالذات مان لیا، جو اسلام کے قطعاً منافی ہے۔ ان ناظرین، مقصد یہ ہے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جو ستارہ کہہ دے وہی ہوگا، اس کے علاوہ آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت ادریس علیہ السلام کے 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صدیق یعنی سچے تھے، اور دوسرا کہ آپ نبی تھے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ تیسرا اور چوتھا وصف کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتاب الہی کا درس دیتے، عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کرنے والے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو بھی بطور خاص صابرین میں شمار کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام اب تک زندہ ہے۔ جی ناظرین، آپ علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہے کہ جن کی روحوں کو اب تک قبض نہیں کیا گیا، ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء کی جسموں کو خراب کرے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ تعالیٰ کی اذن سے حیات ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ بلند مکان پر اٹھا لینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ علیہ السلام کے مرتبے کی بلندی مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا انتقال کب ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو موت ضرور آئے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام یقیناً کاملین میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، اور بہت سارے اعزازات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ادریس کی برکت نصیب فرمائے۔ درود پاک ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت ادریس علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر۔ جزاک اللہ۔